دنیا میں انسان کو کرنا ہی کرنا ہے.
یعنی ممکن ہی نہیں کہ انسان ہو اور اس کے اوپر مشکل نہ ہو. یعنی یہ مصیبتیں ایسے ہیں کہ اگر دن ہے تو رات کا آنا لازمی ہے, دن ہے تو رات کا ہونا لازمی ہے, دھوپ ہے تو چھاؤں کا ہونا لازمی ہے. عزیزوں اسی صورت سے جتنی بھی مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں اسی صورت سے ہے کہ سکھ ہے تو لازمی ہے انسان کو جھیلنا ہے. عزیزوں اور اسی کے لیے روایت بھی ملتی ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا ازالہ کر سکے. روایت معصوم ہے کہ انسان جب بیماری کے عالم میں کرمٹ لیتا ہے تو ایک کرمٹ میں لیتے ہوئے جب اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے پروردگار اسی وقت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, گناہوں کو بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. عزیزوں لہذا دکھوں کا ہونا, تکلیفوں کا ہونا انسان کے لیے لازمی ہے, ضروری ہے کہ دکھ ہو, تکلیفیں ہوں. ممکن نہیں کہ انسان کو ہو اس کے پاس سوکھی سکو دکھ نہ ہو. لیکن عزیزوں اگر ہم دیکھیں تو لیکن ایسے عالم میں, پریشانی کے عالم میں, دکھوں کے عالم میں انسان کو اپنے رب کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, اپنے پروردگار کو نہیں بھولنا چاہیے. جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا عابد نہیں بلکہ تاجر تھا, عابد نہیں تاجر تھا بنی اسرائیل کا. لہذا بہت پائے کے درجے پر اس کی تجارت چلتی تھی, بہت پیسے والا, بہت مال والا. انسان یہ نہ سوچے کہ صاحب میرے اوپر تو بلائیں نازل ہوتی ہی نہیں ہے, میں تو اتنا میرے پاس پیسہ ہے, اتنی دولت ہے, اتنا ہو, نہ کبھی بیمار ہوتا ہوں, نہ کوئی بلا میرے اوپر آتی ہے, نہ مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے. انسان نہ سوچے اس بات کو, لیکن سوچے کہ میں کس چیز سے محروم ہو رہا ہوں. اللہ اتنی نعمتوں سے مجھے نواز رہا ہے, لیکن میں محروم کون سی شے سے ہو رہا ہوں, کہتا نہیں ہے کون سی شے سے محروم کر کے اتنی دولت سے نواز دیا ہے, اتنے عیش و آرام سے مجھے نواز دیا. انسان اس بارے میں غور کرے گا, غور کرنا ہے. یہ نہ سوچے کہ صاحب میں تو بہت بندہ مومن ہوں, میرے پاس تو اتنی دولت ہے, مجھے کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا, مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا. اگر مومن نہ ہوتا یا نیک کام نہ کرتا تو مجھے نقصان ہوتا. یہ نہ سوچے انسان. بنی اسرائیل کا ایک تاجر, عزیزوں تاجر بیٹھا ہوا فخریہ اپنے عزیز و اقارب میں بیان کر رہا تھا کہ میری زندگی میں نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں اور ایسا کوئی برا کام نہیں جو میں نے کیا نہیں. اپنے عزیز و اقارب میں فخریہ بیان کر رہا تھا. لیکن اس کے بعد عزیزوں جہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہاں شیطان ضرور حائل ہو جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں اگر دیکھیں تو انسان جہاں ترقی کر رہا ہے نا, جہاں انسان اپڈیٹ ہو رہا ہے نا, وہاں شیطان بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے, ابلیس بھی اپڈیٹ ہو رہا ہے, شیطان بھی ترقی کر رہا ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے ترقی کر لی, ہر میدان میں نے ہر زندگی کا ہر میدان مار لیا, لہٰذا میں ترقی کے راستے پر چلا گیا. انسان ہی ترقی نہیں کر رہا, اپڈیٹ شیطان بھی ہو رہا ہے. انسان کے لیے جیسا انسان چل رہا ہے ویسے ہی اس سے کہیں آگے شیطان جا رہا ہے, اپڈیٹ شیطان بھی ہو رہا ہے, ابلیس بھی ہو رہا ہے. آج شیطان کے وہ حربے انسان کی جیب تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں انسان گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا. بچ سکتا ایسا نہیں بچ سکتا, لیکن ممکن نہیں ہے. انسان غور کرے, فکر کرے کہ شیطان نے بھی اپنے وہ ہتھیار و آلات جو جن کے ذریعے سے انسان کو بہکایا جا سکتا ہے, جس سے انسان کو راہ راست سے ہٹایا جا سکتا ہے, وہ انسان کی جیب تک پہنچا دیا اس چیز کو. عزیزوں غور و فکر کریں, ہم دیکھیں کہ شیطان کے حربوں میں ایک حربہ جو آج کل ہر گھر میں, ہر جیب میں, ہر بچے کے پاس موجود ہے کہ انسان نے ترقی کر لی, انسان کی مٹھی میں دنیا آ گئی, مٹھی میں تو دنیا آ گئی لیکن مٹھی میں گناہ بھی آ گئے. عزیزوں کون سی چیز کہ جس کو ہم موبائل کہتے ہیں, موبائل بہت اچھی چیز بھی ہے اور بہت بری چیز بھی ہے. موبائل جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے, جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے. عزیزوں اب غور کیجئے گا, اس کے اندر اچھائی بھی ہے, اس کے اندر برائی بھی ہے, اس کے اندر طہارت بھی پائی جاتی ہے,
اس کے اندر نجاست بھی پائی جاتی ہے، لیکن یوز کیسا کرنا ہے یہ انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ غور کریں، فکر کریں کہ دیکھیں کہ یہ دل، کیونکہ دل میں جیسا ہوتا ہے ویسا ہی انسان کے اوپر اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہو، ہنسی مذاق چل رہی، کسی نے گالی بک دی، غصے میں آ گئے، بھڑک گئے، کیونکہ بھائی اس کی بات ہمارے دل کو چھو گئی، اس نے ہمیں گالی بولی ہے، عزیزوں گالی بولی یا تھپڑ مار دیا کسی نے، ایسے ہی برداشت کریں گے؟ نہیں، دل کو چپک گیا، وہ جو گال پر لگا تھا وہ گال پر نہیں، ہمارے دل میں چپک گیا، ہم اس کا ویسا ہی اس کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ موبائل کے اندر اچھائی بھی پائی جاتی ہے، برائی بھی پائی جاتی ہے، طہارت بھی ہے، غلاظت بھی ہے، گندگی بھی ہے، نجاست بھی ہے اس کے اندر، لیکن دل سے اپنے استعمال کا طریقہ وہ دل طے کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب انسان کو نیند نہیں آتی کہ اب نیند نہیں آ رہی تو چلو اٹھا کر موبائل کو چیک کر لیا جائے، واٹس ایپ کو چیک کرو، فیس بک کو چیک کرو، لیکن اب اس میں اپنا دل ہے، چاہے تو فرامین معصومین کو بھی اس میں تلاش کر کے ان کو سن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، چاہے اس سے استعمال کر کے غلاظت کی طرف، گندگی کی طرف چلا جا سکتا ہے۔ انسان رات کی تاریکی میں موبائل کو لے کر عالم تنہائی میں، نہ جہاں کوئی دیکھنے والا ہو، جہاں نہ کوئی سننے والا ہو، معلوم نہیں کہ کون سے راستے پر چلا جا رہا ہے۔ یہ انسان کا دل طے کرے گا کہ میں گندگی کی طرف جا رہا ہوں یا پاکیزگی کی طرف جا رہا ہوں۔ انسان کو خود طے کرنا ہے اس چیز کا، عزیزوں۔ اور یہی نہیں کہ گھروں کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم مجلس اذان میں جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارا طریقہ کار بھی یہی بنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ادھر ذاکر منبر پر بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے نہ جانے کان کہاں ہوتے ہیں، آنکھیں کہاں ہوتی ہیں، ہم صرف اتنا ذاکر منبر سے بیٹھا ہوا جو پڑھ تو رہا ہوتا ہے لیکن سامنے چیک بھی کر رہا ہوتا ہے کہ سننے والا کتنا سن رہا ہے، کتنا اپنے موبائل میں چیک کر رہا ہے۔ لہذا نماز کے مصلے کو نہیں بخشا، فرش ادائے حسینی کو نہیں بخشتا انسان اس موبائل کے چکر میں۔ انسان غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ میں کون سے راستے پر جا رہا ہوں۔ اللہ نے تو عمل صالح مانگا تھا، ہم آئے تو نیت سے نماز کی تھے، ہم آئے تو نیت سے مجلس سننے کی غرض سے تھے، لیکن ہم دنیا میں نکل گئے، نہ جانے کس کے پاس پہنچ گئے، موبائل کے ذریعے سے، اپنی چیکنگوں کے ذریعے سے۔ لہذا انما الاعمال بالنیات، اللہ عمل کی جزا بھی اسی کی دینے والا ہے جس میں خلوص نیت پائی جاتی ہو۔ اگر تمہاری نیت نماز میں ہے تو اللہ نماز کا اجر دے گا، ورنہ چیٹنگ کے ذریعے سے لیتے رہنا ہو سکتے کہ جس کو آپ موبائل میں بیٹھے ہوئے چیٹ کر رہے ہو، وہیں سے اس کا اجر ملنے والا ہے، اللہ کے بعد اس کا اجر نہیں ہے۔ عزیزوں، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ لہذا کیا عرض کر رہا تھا میں کہ فخریہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے کیا نہ ہو، اور کوئی نیک کام میں نے کیا ہی نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کو میں نے چھوڑا نہ ہو، کوئی گناہ، کوئی نیکی ایسی نہیں جو میں نے کری ہو، میں نے نہیں کی کوئی نہیں، میں نے ہر گناہ کا کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھو، ہمارے پاس دیکھو کیا کمی ہے۔ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، دولت ہمارے پاس ہے، شہرت ہمارے پاس ہے، بیماری ہمارے نزدیک نہیں آتی، کوئی بلا ہمارے اوپر نازل نہیں ہوتی، کسی مصیبت کے گرفتار ہم نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی عزیزوں زمانے کے پیغمبر پر وحی ہوتی ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کو بتا دو یہ بات، جا کر سمجھا دو کہ اسے ہم نے سب کچھ تو دے دیا ہے لیکن اسے ہم نے اپنی عبادت کے لائق نہیں سمجھا۔ ہم نے اسے سب کچھ دینے کے بعد لفظت عبادت اس سے ہم نے اٹھا
کی ہے, لہذا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری عبادت کر سکے, وہ ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے وہ انسان. عزیزوں غور کیجئے گا, اگر ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, ہم مجلس سننے کے لیے آئے ہیں, نماز کے لیے آئے ہیں, خالق کائنات کے سامنے اگر ہم اپنے سر کو تسلیم خم کر رہے ہیں, ہم سے اگر کوئی نیک کام سرزد ہو رہا ہے, تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں لائق عبادت سمجھا ہے. اس بات پر ہی ایک اللہ کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کے لائق سمجھا, اس نے ہمیں فرش ادا پر بیٹھنے کے لائق سمجھا, اس نے ہمیں صدقے نکالنے کے لائق سمجھا کہ ہمارے ذریعے سے کار خیر ہو گیا, یہ نیک کام ہمارے ذریعے سے ہو گیا. ورنہ جہاں گنہگار انسان گناہ کرتا ہے, اللہ اس سے لذت عبادت کو اٹھا لیتا ہے. آج دیکھیں ہمارا معاشرہ اسی چیز کا زیادہ سے زیادہ شکار ہے. مجلس میں تو جائیں گے, لیکن مجلس سننے میں ہمیں وہ مزہ نہیں آئے گا کہ جتنا ہمیں کھانے میں مزہ آئے گا. ہم اسی انتظار میں رہیں گے کہ کب جلدی سے مولانا آخری منزل پر آئیں اور ہمیں ہمارا, لہذا ہم نماز میں تو ہوں گے, لیکن ہم اسی انتظار میں ہوں گے کہ کب جلدی سے جلدی خطبہ ہو, نماز تمام ہو اور ہم اپنی دنیا کی طرف رواں دواں ہو جائیں. یعنی عبادت ہمارے اوپر ایک بار بنی ہوئی ہے, بوجھ بنی ہوئی ہے, جو ہم بوجھ کو اتارنا تو چاہتے ہیں لیکن اس کی لذت کو محسوس نہیں کرنا چاہتے. تو اس میں لذت کیا ہے, غور کریں, فکر کریں. عزیزوں, لہذا اللہ نے کہا کہ دو کام تم کرو, عمل صالح لے کر آؤ ایمان کے ساتھ ساتھ, اور جو کام میں تمہارے لیے کروں گا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش کر تمہیں اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا کرنے والا ہوں, بہت بڑا اجر اس کے بدلے میں تمہیں دینے والا ہوں. عزیزوں, اور اس کے لیے ایک چیز اور, عمل صالح میں جو قرار دی گئی ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اسلام بیٹھے ہوئے تھے, عمل صالح کیا ہے آپ غور کریں گے, نیک عمل کیا ہے. شیطان کو دیکھا کمر خمیرہ چلا جا رہا ہے, سوال کیا کہ بھائی کیا ہوا, کھا کمر ٹوٹ گئی. کہا کیسے, کہا کہ آپ کے امتیوں نے کمر توڑ دی میری. کیسے توڑ دی, کہا کہ جب کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ جاتی ہے, میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. لہذا اور کیا, کہا کہ ستار کے ذریعے سے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. کہا کہ اور کیا, کہا کہ جب دو بندے مومن آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں میری کمر ٹوٹ جاتی ہے. کیا مطلب, آپس میں گلے ملتے ہیں, کیوں, اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ, تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. عزیزوں, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر دو بندے مومن آپس میں جھگڑ رہے ہوں, لڑائی کر رہے ہوں, تو ان کے اندر صلح کرا دو. کیوں, اگر پیار ہوگا, محبت ہوگی تو معاشرہ بنے گا, سماج بہترین سماج کہلائے گا, علی والوں کا معاشرہ کہلائے گا. کیوں, کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جہاں ائمہ معصومین نے صلہ رحم نہ کیا ہو, میل کرنے میں پہل نہ کی ہو. وہ کتنے کریم ہیں اہل بیت کہ جس قاتل نے ضربت لگائی اسی کو چربت کھلا رہے ہیں. ہم سے کیا ہمارا کردار یہی ہے, ہم سے اگر کوئی ٹیڑھی زبان سے, تو دور کی بات اگر دیکھ بھی لیں ٹیڑھی نگاہ سے, تو ہم اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے. لیکن روایت معصومین ہے. جناب میثم چلے جا رہے تھے مولا کائنات کے ساتھ, کسی نے گالی بول دی ان کو. انسان گالی بہت جلدی بولنے لگتا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں گالی بول کس کو رہا ہے. تین ہی گالی ہیں, ماں کی, بہن کی, بیٹی کی. ماں مومنہ ہے, بہن عاشقان اہل بیت ہے, عاشقان اہل بیت ہے, بیٹی بادشاہ اعظم پر امام حسین کی بیٹھ کر حسین پر گریا کرنے والی ہے. کس کو گالی بول رہا ہے وہ, ماں کو,
جو اہل بیت کی چاہنے والی ہے، بہن کو جو اہل بیت کو دوست رکھتی ہے، بیٹی کو جو اہل بیت کے فرش پر حسین کے نام پر آنسو بہاتی ہے، ان کی مصیبتوں کو یاد کر کر کس پر گالی بول رہے ہو؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کو روایت بتاتی ہے کہ جب انسان کو کوئی گالی بولے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے تو اس کی حمایت کے لیے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر جواب نہ دے تو اس کی حمایت کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں. اگر خاموشی اختیار کر لے تھوڑی سی انسان. عزیزوں دیکھیے جناب نیسم چلے جانا ہے، کسی نے گالی بولتی جواب دینا چاہتے ہیں، نیسم یہ کیا کر رہے ہو؟ نیسم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا تم بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو جو اس نے کیا تھا؟ کیا تم اس ثواب سے محروم ہونا چاہتے ہو جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے؟ تم جانتے ہو اگر تم خاموش رہو گے فرشتوں کے حصار میں رہو گے، فرشتوں کی حمایت میں رہو گے. عزیزوں لہذا انسان کو بجائے لانے کے صلح کا پانی ڈالنا چاہیے کہ اگر دو بندہ مومن لڑائیں تو ان کے درمیان میں صلح کرا، بھلے ہی کتنے ہی رقم کیوں نہ تمہیں دینی پڑے. اگر پیسہ دے کر صلح کرا سکتے ہو تو پیسہ دے کر صلح کرو. چھٹے امام کے صحابی شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں. کون؟ جناب مفضل، بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں، چھٹے امام کے، اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ پیمانے کے. اس وقت راستے سے گزر رہے ہیں. جب راستے سے گزر رہے ہیں نا، دیکھا ایک مکان سے جھگڑا کرنے کی آواز آ رہی، لڑنے کی آواز آ رہی. دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جب صاحب خانہ نکلا دیکھ کر چونکنا نہ رہ گئے. فضل جیسا صحابی، فضل جیسا چھٹے امام کا شاگرد ہمارے دروازے پر. کیفیت کیا ہوگی اگر کوئی آیت اللہ ہمارے دروازے پر آ جائے اچانک میں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہی کیفیت اس انسان کی ہے، صاحب خانہ کی ہے. صاحب خانہ کی وہی کیفیت ہے. حضور کہا کہ مجھے یہاں سے کچھ لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی تو سن کر ہو گیا. سوچا پوچھ تو ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے. عزیزوں بس ایک مرتبہ کہا کہ ہاں ہم میں ہی جھگڑا ہو رہا ہے، بھائیوں بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. اس لیے ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا؟ عزیزوں بتایا کہ بس کچھ مالی جھگڑا ہے. کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، میرے گھر پر چلو. لوگوں کا ساتھ لیا، گھر پر لے کر آئے. کہا کہ مالی جھگڑا ہے تمہارا، مالی جھگڑا ہے تمہارا. عزیزوں کہنے لگا ہے ہاں. آواز کھولا، 4,000 دینار کی تھیلیاں نکالی، دونوں کے ہاتھوں پر رکھی اور رکھنے کے بعد کہا خدا کے لیے اب تم آپس میں صلح کر لو، اب آپس میں صلح کر لو، جھگڑو نہیں، لڑائی نہ کرو. بس ایک مرتبہ کہا کہ اب تو کہا کہ مولا کوئی جھگڑا ہمارا نہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. کہا کہ پکا؟ کہا کہ مولا کوئی جھگڑا ہمارا نہیں، اب ہم جھگڑا نہیں کریں گے. جانے لگے. جیسے ہی جانے لگے کہا کہ ٹھہرو، رکو. کہا کہ مولا کیا؟ کہا کہ معلوم ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ میرا پیسہ نہیں ہے. کہا کہ پھر پیسہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ مجھے میرے مولا نے ایک باغ دیا تھا اور یہ کہہ کر باغ دیا تھا کہ اگر دو بندہ مومن میں جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے تو اس پیسے سے، اس کی رقم سے دونوں میں صلح کرا دینا. یاد رکھنا یہ پیسہ امام کا پیسہ ہے، مال امام ہے، لہذا وعدہ کر کے جاؤ کہ کبھی جھگڑو گے نہیں. عزیزوں یہ ہمارے ائمہ کی سیرت تھی. ائمہ چاہتے تھے کہ بندہ مومن آپس میں جھگڑا نہ کرے، آپس میں فساد نہ کرے، لیکن اسی معصوم کا چاہنے والا، انہی اہل بیت کا چاہنے والا اگر ہم دیکھیں تو بات بات پر جھگڑا کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ تیرا عزا خانہ، یہ میرا عزا خانہ. عزیزوں ہم انہی کے نام پر جھگڑا کرتے ہوئے انسان نظر آتا ہے. یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ تیرا عزا خانہ، یہ میرا عزا خانہ.
جب تیرے میرے میں بیٹھو گے تو حسین کا کیا رہ جائے گا, اللہ کا کیا رہ جائے گا؟ وہ تو تمہارا ہی ہو گیا نا. ہٹا دو نا وہاں سے ناموں کو معصومین کے, جہاں پر لگا دیے تم لوگوں. عزیزوں, لہذا جھگڑے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. جب دو بندائے مومن آپس میں جھگڑا کرتے ہیں ان میں تیسرا شیطان شامل ہو جاتا ہے تاکہ اس آگ کو بجھاتا ہے. انسان مسلسل جھگڑا کرتا ہے, اور جب انسان مسلسل جھگڑوں میں اپنی زندگی کو گزارے گا تو ذرا غور کیجیے گا, فکر کیجیے گا کہ اللہ کے لیے کب سوچنا. اللہ نے مانگا ہے, اللہ نے تمہیں دیا ہے میرے عزیز, مانگا کیا ہے؟ اچھے عمل مانگے ہیں, اچھے اعمال مانگے ہیں, اچھا ایمان مانگا ہے کہ تم ایمان لاؤ, اچھے اعمال انجام دو, ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہو, یتیموں کا خیال کرو, غریبوں کا خیال کرو, مسکینوں کا خیال کرو. کیوں؟ تاکہ ان میں احساس کمتری نہ پیدا ہونے پائے. ان کو احساس یتیموں کے لیے اس لیے کرو کہ ان کو احساس یتیمی نہ ہو, غریبوں کے لیے اس لیے کرو کہ تاکہ ان کو احساس غربت نہ ہو. عزیزوں, لیکن آج ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے کہ اگر ہم چند سکے, چند پیسے کسی یتیم کو دیتے ہیں تو پہلے اسے احساس یتیمی دلاتے ہیں. اگر کسی غریب کی ہم مدد کرتے ہیں تو فارم کے اوپر اس کے پہلے غربت کے سائن لیتے ہیں کہ تو اس چیز کا مستحق ہے بھی کہ نہیں. پہلے اسے احساس غربت دلاتے ہیں کہ تو غریب ہے بھی کہ نہیں ہے, ثابت کر. اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے غربت کا, یتیم سے یتیمی کا ثبوت مانگا جاتا ہے. لیکن یہ اہل بیت کا شیوا نہیں ہے. رات کی تاریکی میں جاتے تھے, دروازے پر رکھ کر چلے آتے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ دینے والا کون تھا, رکھنے والا کون تھا, پتہ نہ چلتا. اگر خود امام حسن اور امام حسین کو بوڑھا اپنی زبان سے نہ بتلاتا, یہ یہی کہتا تھا کہ غریب کی مدد پاس بیٹھا ہے, فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہم پہلے احساس دلاتے ہیں. عزیزوں, یہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح وہی ہے جو ہم اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں یقیناً, اور جب ہم اللہ کے لیے دیں گے تو اللہ اس کا اجر حاصل دینے والا ہے. دعا کرے پروردگار عالم معاف فرمائے اور سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَخْرَجْنَا الْإِنسَانَ وَفِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا